رانا مبشر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے تاریخ دی گئی ہے؟ جس طرح سے ابھی حبیب صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس تاریخ پہ بھی الیکشن ہو جائیں گے، آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے دو رخ ہیں، دو پہلو ہیں اس کے۔ ایک یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک تاریخ دے دی، ٹھیک ہے، چلے ہم اس کو 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب الیکشن کمیشن نے جو تاریخ دی ہے، اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں تو اس کو ایک تو پازیٹیو سینس میں ایک دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا اگر ہم دیکھیں تو جو ہسٹری ابھی بکرم صاحب بتا رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، دیٹ از اے ریالٹی، وہ ایک ریالٹی ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر ہم یہ دیکھیں کہ جناب انہوں نے ایک تاریخ دی ہے تو وی شوڈ ٹیک اٹ ان اے پازیٹیو وے۔ لیکن آپ جیسے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ حبیب اکرم صاحب نے جو ہسٹری بیان کی ہے الیکشن کمیشن کی، اس سے آپ انکار تو نہیں کر سکتے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہوا یا ایسے نہیں ہوگا۔ سو دیر ifs and buts are very much there, but at the very same time اگر ایک تاریخ آ گئی ہے الٹیمیٹلی تو اس کو اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں there is nothing wrong with it. Let's see what they have to come up in writing and اس میں ساری لوگ اس میں ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، پولیٹیکل پارٹیز ایگری کرتی ہیں اس کے ساتھ یا نہیں کرتی ہیں۔ I personally think کہ جو پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا کہ جی ڈیٹ دے نہیں تو یہاں پہ کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے، وہ کسی حد تک بیلو ہو جائے گی۔ آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو آج ایک انڈیکیشن، کل ایک انڈیکیشن آئی تھی مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ جناب ان کو جلد از جلد تاریخ دے دینی چاہیے الیکشن کمیشن کو، تو اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو ان کو بھی سیٹسفائی ہونا چاہیے۔ رہے گی بات مولانا صاحب کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، تو ان سے ان کے ifs and buts probably ابھی تک قائم ہوں گے۔ تو آئی پرسنلی تھنک کہ اس کو دو رخ ہے، اس کے دو نظریے ہیں، دو اینگلز ہیں جس کی طرف سے دیکھا جا سکتا ہے۔ بٹ until and unless کوئی چیز ان بلیک اینڈ وائٹ میں آ جائے اور اس میں سب کا اتفاق ہو جائے، اس وقت تک آپ اس کو حتمی تاریخ کہیں، یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہو رانا جائے صاحب، گا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ اس حوالے سے فوری طور پر صدر مملکت سے مشاورت کا آغاز کیا جائے، تو صدر مملکت نے پہلے بھی خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو، لیکن اس کا جواب جس طرح سے دیا گیا تھا، انکار کر دیا گیا تھا، ریفیوز کر دیا گیا تھا مشاورت سے کے حوالے سے کہ یہ تمام تر ثواب دید ہے الیکشن کمیشن کی، تو اب مشاورت جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی؟ یہ تو ایک ایک پنجابی کی ایک مثال ہے کہ گھنگروا تو مٹی لانے والی گل ہے۔ پریزیڈنٹ نے کون سی مشاورت کرنی ہے پریزیڈنٹ نے کیا وہاں پہ دینا ہے اپنا انپوٹ؟ پریزیڈنٹ نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہوا ہے کہ جناب آپ جو مرضی تاریخ دے دیں، حالانکہ پریزیڈنٹ کو چاہیے تھا وہ تاریخ دیتے، یا دی بھی تھی تو اس پر کسی نے عمل ہی نہیں کیا۔ تو پریزیڈنٹ کو وہ تو ایسی میئر آئی واش، آئی وڈ سے وہ تو ایک خانہ پوری ہے۔ لیکن جسٹس اطہر من اللہ نے جو ریمارکس دیے کہ آئین کے تحت صدر الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ مقرر کرتا ہے، صدر صاحب نے تو صرف تجویز دی تھی، انہوں نے تو اس حوالے سے کوئی تاریخ حتمی شاید مقرر نہیں کی تھی، اگر میں غلط ہوں گا تو تصحیح فرمائے گا، تو اس بارے میں پھر صدر کا کردار کیا رہ جاتا ہے؟ میں تو وہی کہہ رہا ہوں جی، میئر آئی واش، ٹھیک ہے۔ اگر پریزیڈنٹ کو جا کے لا منسٹری کہتی ہے کہ جناب آپ تاریخ نہیں دے سکتے تو پریزیڈنٹ اس پہ ہینڈز اپ کر جاتے ہیں۔ پریزیڈنٹ کے پاس کوئی انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی تو ہے نہیں ہے، یا ان کے پاس کوئی لا کا کوئی ایسا ایکسپرٹ بیٹھے جو ہوئے ہیں، وہ ان پہ بھی پوری طرح اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ اگر پریزیڈنٹ، وہ تو لا منسٹری پہ ہی کاؤنٹ کریں گے نا۔ تو لا منسٹری نے جو کہا تھا ان کو کہ آپ تاریخ نہیں دے سکتے، انہوں نے ایڈوائز کیا تھا کہ پریزیڈنٹ تاریخ نہیں دے سکتے، تو پھر بات ختم ہو گئی۔ اب ان سے جا کے مشاورت کیا ہونی ہے، کیا مشاورت کرنی ہے؟ وہ تو پریزیڈنٹ سے اگر پریزیڈنٹ کی بات سنی جائے تو وہ تو کہے گا کل الیکشن کرا دے، تو وہ اس میں باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔